اور پھر عادل خان کی جگہ کسی کو سالار بنا کر رتھمبور پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ اکبر کا یہ حکم سنتے ہی لشکری فوراً حرکت میں آئے، وہاں پڑاؤ قائم کرنے لگے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے خیمے نصب ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اکبر نے پھر اپنے سامنے کھڑے عادل خان کو مخاطب کر کے کچھ کہنا چاہا کہ عادل خان پہلے ہی بول اٹھا، شہنشاہ معظم، میری طرف سے ایک گزارش ہے۔ آپ نے رتھمبور کی مہم کے لیے میری تقرری کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ میری آپ سے التماس ہے کہ اس میں تبدیلی نہ کی جائے۔ اس مہم پر میں ہی روانہ ہوں گا۔ میرے زخم نہ زیادہ تکلیف دہ ہیں نہ گہرے ہیں۔ 1-2 دن تک شیر کے پنجوں سے آنے والی خراشیں بھی دور ہو جائیں گی اور میں اپنی مہم پر روانہ ہو جاؤں گا۔ اس مہم کے بعد میرے جسم پر جو خراشوں کے نشانات ہیں وہ بھی جاتے رہیں گے۔ اس حالات میں شہنشاہ معظم، میں آگرہ کا رخ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد عادل خان رکا، کچھ سوچا، پھر پہلے کی نسبت بوجھل اور بھاری آواز میں وہ کہہ رہا تھا، آپ جانتے ہیں میرے ماں باپ مارے جا چکے ہیں، 2 بھائی ہیں، وہ بھی میرے لیے نہ ہونے کے برابر ہیں، اس لیے ان کی طبیعت، ان کا مزاج مجھ سے میل نہیں کھاتا، جس کی بنا پر وہ دونوں بھی مجھ سے نالاں ہیں۔ سلطان محترم، آپ جانتے ہیں آگرہ کے اندر صرف 2 ہستیاں ایسی ہیں، جب میں آگرہ سے رخصت ہوتا ہوں تو ان کے چہرے اداس ہوتے ہیں، جب میں آگرہ میں نہیں ہوتا تو وہ بڑی بے چینی سے میرا انتظار کرتی ہیں۔ اپنے جسم پر شیر کے پنجوں کی خراشیں لے کر میں ان دونوں کے سامنے نہیں جانا چاہتا۔ یہاں قیام کے دوران زخم مندمل ہو جائیں گے، پھر میں اپنی رتھمبور کی مہم پر نکل جاؤں گا اور تب تک میرے جسم سے خراشیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور پھر جب ان دونوں کو یہ خبر ہوگی کہ میں تو ایک لشکر کی کمانداری کرتے ہوئے رتھمبور کی مہم پر روانہ ہو چکا ہوں تو وہ مطمئن اور خوش ہو جائیں گی کہ میں ٹھیک ہوں۔ اسی بنا پر مجھے اس مہم کی کمانداری کے لیے مقرر کیا ہے۔ جب تک عادل خان بولتا رہا، اکبر مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اتنی دیر تک لشکر کے کچھ طبیب وہاں آ گئے تھے۔ اس موقع پر اکبر کچھ کہنا چاہتا تھا مگر خاموش رہا۔ اکبر کے کہنے پر ان طبیبوں نے عادل خان کے جسم پر جو جگہ جگہ شیر کے پنجوں کی خراشیں آئی تھیں وہاں مرہم لگا دیا تھا، اور جہاں پٹی باندھنے کی ضرورت تھی وہاں پٹیاں بھی باندھ دی گئی تھیں۔ اتنی دیر تک وہاں پڑاؤ بھی قائم ہو گیا تھا۔ اکبر نے چند دن تک وہاں قیام کیا، کچھ دن تک شکار بھی کھیلتا رہا۔ اس دوران عادل خان کے جسم پر آنے والی خراشیں بھی ٹھیک ہو گئی تھیں، جس کے بعد اکبر تو اپنا لشکر لے کر آگرہ کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ لشکر کا وہ حصہ جو عادل خان کے لیے مختص کیا گیا تھا اسے لے کر عادل خان رتھمبور کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ عادل خان اپنے لشکر کے ساتھ ابھی رتھمبور نہیں پہنچا تھا۔ دوسری طرف اکبر بھی ابھی راستے میں ہی تھا کہ اکبر کو اطلاع ملی کہ باغی مغل شہزادوں اور عمرا نے ایک بار پھر اکبر کے خلاف حرکت میں آتے ہوئے مالوا پر حملہ کر دیا ہے اور اجین شہر کا انہوں نے محاصرہ کر لیا ہے۔ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اکبر نے فوراً ایک لشکر اجین کی طرف روانہ کیا، لیکن باغی مغل عمرا کے مقابلے میں لشکر کو کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اس ناکامی کی وجہ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اکبر کو یہ شک اور شبہ ہو گیا تھا کہ اس لشکر کے کچھ سالار باغی مغل عمرا سے ملے ہوئے تھے، جس کی بنا پر مہم میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ چنانچہ اکبر کو جب خبر ملی کہ مالوا پر حملہ آور ہونے والے مغل عمرا اور شہزادوں نے جہاں مالوا کے وسیع حصوں پر قبضہ کر لیا ہے وہاں انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ اجین کا محاصرہ بھی کیا ہوا ہے، اور جو لشکر اس نے ان سے ٹکرانے کے لیے بھیجا تھا اسے کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی۔ اس نے تیز رفتار قاصد رتھمبور کی طرف روانہ کیے۔ اس وقت تک عادل خان اپنے لشکر کے ساتھ رتھمبور پہنچ چکا تھا۔ چنانچہ جو قاصد اکبر نے عادل خان کی طرف روانہ کیے وہ مالوا کے سارے علاقوں سے واقف تھے، اور اکبر نے عادل خان کے نام یہ پیغام بھجوایا کہ فی الحال وہ رتھمبور کی مہم کو التوا میں ڈال دے اور مالوا کا رخ کرے، خصوصیت کے ساتھ پہلے اجین کی طرف جائے جہاں باغی مغل عمرا نے شہر کا محاصرہ کر رکھا ہے، اور ان پر حملہ آور ہو کر نہ صرف اجین کا محاصرہ ختم کرائے بلکہ باغی مغل عمرا کو مالوا سے نکال باہر کرے۔ مورخین وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ رتھمبور کی اس مہم کو ادھورا چھوڑنے کے بعد اکبر کے لشکر نے مالوا کا رخ کیا تھا۔ دوسری طرف باغی مغل عمرا اور شہزادوں کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ اکبر کا پہلا لشکر ان کے خلاف ناکام ہوا ہے، تو اکبر نے دوسرا لشکر جو رتھمبور کا محاصرہ کرنے والا تھا اسے ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کر دیا ہے۔ عادل خان جانتا تھا کہ اس سے پہلے لشکر باغی مغل عمرا کے مقابلے میں ناکام ہو چکا ہے اور اب اسے حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا جا رہا ہے، لہٰذا اس مہم میں اس کی عزت، اس کے وقار اور اس کے مستقبل کا سوال ہے، لہٰذا وہ اپنی پوری تیاری سے پتھروں کی رگوں سے نکل کر بھڑک اٹھنے والی آگ
اور پرانے ویران دیولاخوں سے اٹھتے مہیب طوفانوں کی طرح باغی مغل امراء کی طرف بڑھا تھا۔ جب وہ عجین کے قریب گیا تو باغی مغل امراء کے مخبر بھی پوری طرح کام کر رہے تھے اور انہوں نے عادل خان کے آنے کی اطلاع کر دی تھی، لہذا باغی مغل امراء نے وقتی طور پر عجین کا محاصرہ ترک کر کے پہلے عادل خان کے لشکر کی راہ روک کر اس سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ کرتے ہی باغی امراء اپنے لشکر کے ساتھ پراگندہ اور فرومایا کر دینے والی سیال آتش اور تلخیوں، انبوہ اور غضبناک ہجوم کی طرح عادل خان کے لشکر کی طرف بڑھے تھے۔ عادل خان کے لشکر کے سامنے آتے ہی ان باغی امراء نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، فوراً ہی عادل خان کے لشکر پر وہ موت کے سرابوں، روح کے عذابوں، درد کی اندھی لو، وحشتوں کے مناظر اور مرگ کی گرانباری کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ عادل خان چونکہ پرانے رہنماؤں کے ساتھ عجین کا رخ کیے ہوئے تھا، ساتھ ہی اکبر کے مخبر بھی پوری طرح کام کر رہے تھے، لہٰذا مخبروں نے اسے آگاہ کر دیا تھا کہ باغی امراء کا لشکر عجین کا محاصرہ وقتی طور پر ترک کر کے اس کی راہ روکنے کے لیے آ رہا ہے۔ لہٰذا جس وقت باغیوں کا لشکر اس پر حملہ آور ہوا، اس وقت عادل خان نے بھی ہر سمت طوفان کھڑے کرتے قضا فروشوں کی طرح باغیوں کی طرف پیش قدمی کی۔ پھر وہ باغیوں کے لشکر پر وحشتوں کی چادر پھیلاتے، رگ رگ میں چبھتے، خوف نظر منظر میں وحشتیں بھرتے لاوے کی ابھرتی لہروں اور نفس نفس میں ماندگی طاری کر دینے والے ماورائے ادراک ہیولوں کی تابکاری کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ اس طرح عادل خان اور باغی امراء کے درمیان بود و نابود کی کشمکش شروع ہو گئی تھی۔ وقت کی آنکھ نے دیکھا عادل خان سر پر کفن باندھ کر جس سمت بھی حملہ آور ہوتا، اپنے سامنے باغیوں کے لشکریوں کو گھائل اور مجروح پرندوں کی طرح کرتا چلا جا رہا تھا۔ باغیوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، جس طرح مغلوں کا پہلا لشکر ان کے مقابلے میں ناکام ہوا ہے، اس لشکر کو بھی وہ شکست دے کر مار بھگائیں، لیکن یہاں معاملہ دوسرا تھا۔ عادل خان اس جانثاری، اس دل جمعی اور اس بے باکی اور جرت مندی سے حملہ آور ہو رہا تھا کہ بڑی تیزی سے اس نے باغیوں کے لشکریوں کا اس طرح قتل عام کرنا شروع کر دیا جیسے کوئی ماہر فن کاغذ پر لکھی کچی تحریروں اور دیواروں پر بنے کچے رنگوں کے نقوش کو لمحوں کے اندر مٹاتا چلا جاتا ہے۔ باغی امراء نے جب دیکھا کہ عادل خان کسی طور بھی ان کی گرفت اور قابو میں نہیں آ رہا، اور یہ کہ اب وہ ان پر بھاری ثابت ہو رہا ہے اور بڑی تیزی اور سرعت کے ساتھ ان کے لشکریوں کا قتل عام کرتے ہوئے ان کے لشکر کی تعداد بھی کم کرتا چلا جا رہا ہے، تو انہوں نے ایک بار صلاح مشورہ کر کے پورے زور و شور اور جذبے کے ساتھ عادل خان پر حملہ کیا، لیکن عادل خان نے ان کے اس قہرمانیت بھرے حملے کو بھی روک دیا۔ اس کے بعد اس نے بھی اپنے حملوں میں تیزی پیدا کر دی تھی، اور ان تیز حملوں کی وجہ سے باغی امراء کے لشکریوں کی حالت اب عذابوں کے مسافروں، ویرانوں کے نوحوں اور ادھر ادھر بکھرتے بے بس پتوں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ باغی امراء نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ان کے لشکر کو بڑی تیزی سے کاٹا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے مزید کچھ دیر میدان میں رک کر قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اب ان کا میدان میں ٹھہرنا خود اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنا ہے، تو باہم مشورہ کرنے کے بعد اپنے بچے کچھ لشکر کو لے کر باغی مغل امراء بھاگ کھڑے ہوئے۔ عادل خان نے کافی دور تک ان کا تعاقب کیا، ان کی تعداد کو مزید کم کیا۔ اس کے بعد وہ عجین شہر کی طرف بڑھا۔ اب باغی مغل امراء کی بدبختی کہ جس وقت انہوں نے عجیر شہر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، عجین کے نواحی میں ان کا پڑاؤ تھا جہاں ان کی ضروریات کی اشیاء کے ڈھیر اور انبار لگے ہوئے تھے۔ عادل خان کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد وہ ایسے بدحواس ہوئے کہ عجین کا رخ نہیں کیا، بلکہ سیدھے جنوب کی طرف بھاگے۔ چنانچہ عادل خان کی خوش قسمتی کے عجین پہنچ کر اس نے دشمن کے لشکر کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے لشکر کے کچھ افراد کے ذمے کام لگایا کہ مال غنیمت کے سامان کی فی الفور فہرستیں تیار کرنی شروع کر دی جائیں۔ پہلے کام کی تکمیل کے بعد عادل خان نے اپنے لشکر کے ساتھ مالوا کے مختلف علاقوں میں بکھرے ہوئے باغی مغلوں کے خلاف کارروائی کی، اور چند ہی ہفتوں کے اندر اندر اس نے نہ صرف باغیوں کا مکمل صفایا کر کے رکھ دیا، بلکہ مالوا کے سارے علاقوں کو ان سے پاک کر کے عادل خان انہیں دریائے نرمدا کے اس پار بھاگ جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ عادل خان کی ان ساری کارگزاریوں کی خبریں اکبر کے پاس آگرہ میں پہنچ رہی تھیں۔ باغیوں کے خلاف اس کی کامیابی نے اکبر کو خوش کر کے رکھ دیا تھا، لہٰذا اس نے قاصدوں کے ذریعے عادل کو پیغام بھجوایا کہ مالوا سے نکل کر
وہ رتھمبور کا رخ کرے۔ ساتھ ہی اکبر نے یہ بھی کہلا بھیجا کہ وہ خود بھی ایک لشکر لے کر آگرہ سے روانہ ہو رہا ہے اور رتھمبور پہنچ رہا ہے۔ چنانچہ جس وقت عادل خان اپنے لشکر کے ساتھ رتھمبور کے نواح میں پہنچا تو اس سے پہلے ہی اکبر وہاں پہنچ چکا تھا۔ اکبر نے شاندار انداز میں عادل خان اور اس کے لشکریوں کا استقبال کیا۔ عادل خان جب اکبر کے سامنے آیا تو اکبر نے کئی بار اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے اس کی کارگزاری پر اسے مبارکباد دی۔ اس موقع پر عادل خان اس سارے سامان کی فہرستیں بھی اس نے اکبر کی خدمت میں پیش کر دیں جو سامان اسے اجین کے نواح میں باغی مغل امراء کے پڑاؤ سے ملا تھا۔ اکبر کچھ دیر تک ان فہرستوں کو بنظر غائر دیکھتا رہا۔ اس موقع پر وہ مسکراتا رہا، پھر فہرستوں سے نگاہ ہٹا کر اس نے عادل خان کی طرف دیکھا، پھر بڑی اپنائیت میں کہنے لگا، عادل خان، تم میرے واحد اور پہلے سالار ہو جس نے آج تک کبھی بھی مال غنیمت میں سے ایک تنکے کی بھی خرد برد نہیں کی۔ جس قدر بھی مال غنیمت تمہیں ملتا رہا میرے حضور پیش کرتے رہے، اور تمہارے رویے سے میں اس قدر مطمئن اور خوش ہوں کہ اسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد اکبر رکا، پھر اس سارے سامان کی فہرست اس نے عادل خان کی طرف بڑھائی اور کہنے لگا، یہ ساری فہرستیں اپنے پاس رکھو، اور ان فہرستوں کے مطابق جو سامان تمہارے پاس ہے اسے اپنے لشکریوں میں تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں سے ایک بڑا حصہ اپنے لیے بھی رکھو۔ اس تقسیم کے بعد میں تم سے پوچھوں گا کہ تم نے اپنے لیے کیا رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اکبر نے اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ جو خرجین بندھی ہوئی تھی اس کا منہ کھول کر اس کے اندر ہاتھ ڈالا، پھر اس میں سے ایک تھیلی نکالی، اس کا منہ کھول کر دیکھا، مسکرایا، پھر وہ تھیلی اس نے عادل خان کی طرف بڑھائی اور کہنے لگا، پہلے اس تھیلی کا منہ کھول کر دیکھو۔ عادل خان نے تھیلی لے لی، اس کا منہ کھول کر دیکھا، وہ تھیلی جواہرات کے علاوہ سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھی، اور سارے سامان کو دیکھتے ہوئے عادل خان حیرت کا اظہار کر رہا تھا کہ اکبر کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، اس چھوٹی خرجین کو سنبھال کر رکھو، عنقریب تمہاری شادی کملا اور رتن سے کرانے کا اہتمام کیا جائے گا، اور اس موقع پر یہ تھیلی یقیناً تمہارے کام آئے گی۔ عادل خان، میں جانتا ہوں ریاست گونڈوانا سے کملا اور رتن اپنے ساتھ بہت کچھ لے کر آئی ہیں جس سے تمہاری معاشرتی زندگی میں بھی ایک انقلاب برپا ہوگا، لیکن جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اس کے علاوہ بھی میں تمہیں نوازتا رہوں گا۔ ہاں، ایک بات یاد رکھنا، اگر تم میری صحبت سے نکل کر کسی علاقے کا حاکم بننے کی خواہش رکھو تو مجھے بتا دینا، میں تمہیں وہاں کا حاکم مقرر کر دوں گا۔ جواب میں عادل خان نے پہلے سر کو خم کرتے ہوئے عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا، پھر کہنے لگا، اس موقع پر میں آپ سے یہ التماس کروں گا کہ مجھے کبھی اپنے آپ سے جدا نہ کیجیے گا۔ میرے لیے یہی سب سے بڑا فخر ہوگا کہ میں آپ کی خدمت کے فرائض انجام دیتا رہوں۔ عادل خان کے ان الفاظ سے اکبر خوش ہو گیا تھا، پھر دونوں اپنے لشکر کے ساتھ رتھمبور کی طرف بڑھے تھے۔ کملا اور رتن دونوں ایک روز عادل خان کے مکان کی صفائی ستھرائی کرنے کے بعد جب سامل داس کی حویلی کے دیوان خانے کے دروازے پر آئیں تو انہوں نے دیکھا اس وقت سامل داس، پورن دیوی، جگت کماری کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، پریشان بھی تھے، افسردہ بھی دکھائی دے رہے تھے۔ جو ہی دروازے پر کملا اور رتن نمودار ہوئیں تو وہ خاموش ہو گئے، پھر ایک دم سامل داس کسی دوسرے موضوع پر گفتگو کرنے لگا تھا۔ ان تینوں کی اس حرکت پر کملا اور رتن چونکی تھی۔ معنی خیز انداز میں دونوں نے تھوڑی دیر تک ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر دیوان خانے میں داخل ہوئیں، خالی نشستوں پر بیٹھ گئیں۔ پھر گفتگو کا آغاز رتن کماری نے کیا اور اپنے ماموں سامل داس کو مخاطب کر کے کہنے لگی، ماموں، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ جس وقت میں اور کملا دیوان خانے کے دروازے پر آئی تھیں اس وقت آپ تینوں کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، پریشان اور فکر مند بھی تھے، لیکن جو ہی میں اور کملا دروازے پر آئیں تو آپ لوگوں نے نہ صرف اپنے چہروں کے تاثرات بدل لیے بلکہ موضوع سخن بھی تبدیل کر لیا۔ کیا میں اس کی وجہ جان سکتی ہوں؟ کیا آپ ہم دونوں سے کوئی بات چھپانا چاہتے ہیں؟ کوئی ایسا راز ہے جسے ہم دونوں پر منکشف نہیں کرنا چاہتے؟ رتن کے ان الفاظ پر اس کا ماموں سامل داس مسکرا رہا تھا۔ جب وہ خاموش ہوئی تب کہنے لگا، بیٹا، نہ کوئی راز ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے جسے تم سے چھپانے یا اسے راز میں رکھنے کی ضرورت درپیش ہو۔ بیٹے، دراصل عادل خان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا ہے۔ میں تمہاری ممانی اور جگت کے ساتھ اسی سے متعلق گفتگو کر رہا تھا۔ تم دونوں کے آنے پر میں خاموش ہو گیا اور چاہتا تھا کہ عادل خان کے اس حادثے کا ذکر تم سے نہ ہی کیا جائے تو اچھا ہے۔ اب جب کہ تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں تم سے کچھ چھپاؤں گا نہیں۔ یہاں تک کہتے کہتے سامل داس کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ کملا اور رتن دونوں انتہا درجے کی پریشان اور فکر مند ہو گئی تھیں۔ پھر کملا نے سامل داس کو مخاطب کیا، ماموں، انہیں کیا حادثہ پیش آیا ہے؟
ہم نے تو سنا تھا وہ اپنی مالوا کی مہم میں شاندار کامیابی حاصل کرنے کے بعد باغیوں کو دریائے نرمدا کے اس پار مار بھگانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور پھر شہنشاہ نے ان کی طرف پیغام بھجوایا تھا کہ وہ رتھمبور کا رخ کریں۔ ساتھ ہی چند دن پہلے خود شہنشاہ بھی ان سے جا ملنے کے لیے لشکر لے کر رتھمبور کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ کیا عادل خان کے ساتھ یہ حادثہ رتھمبور میں پیش آیا ہے؟ اور یہ حادثہ کیسا ہے؟ وہ خیریت سے تو ہیں؟ اس وقت وہ کہاں اور کیسے ہیں؟ کملا کے ان سارے سوالات پر سانول داس مسکرایا اور کہنے لگا، بیٹا تم نے بیک وقت کئی سوالات مجھ پر داغ دیے ہیں۔ وہ حادثہ یوں جانو ماضی کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ اس کے بعد سانول داس نے مالوا سے لوٹتے ہوئے خونخوار شیر کے اکبر پر حملہ آور ہونے، عادل خان کے شیر پر جست لگانے، زخمی ہونے اور پھر چند دن کے بعد ٹھیک ہو جانے کے بعد اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ رتھمبور کی طرف کوچ کر جانے کی تفصیل کہہ دی۔ ساری تفصیل کہنے کے بعد سانول داس کہنے لگا، بیٹا میں یقیناً یہ تفصیل تمہیں بہت پہلے کہہ دیتا، لیکن اکبر اور دوسرے سالاروں سے عادل خان نے کہہ دیا تھا اس کے اس حادثے کا ذکر تم دونوں سے نہ کیا جائے۔ شاید اس نے ایسا اس لیے کیا ہو کہ اس کی وجہ سے تم فکر مند اور پریشان نہ ہو۔ اس کا کہنا تھا کہ شیر کے پنجوں کی معمولی خراشیں تھیں جو اس کے جسم پر آئی تھیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جب اس کے زخم مندمل ہو گئے تو اپنے لشکر کے ساتھ وہ رتھمبور کی طرف چلا گیا۔ میری بچیوں، اس سلسلے میں تمہیں پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی میں تم دونوں سے ایک موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سانول داس رکا، دوبارہ بولا اور اپنی بات کو آگے بڑھانا شروع کیا۔ میری بچیوں، جہاں تک عادل خان کا تعلق ہے تو اس کے متعلق تم دونوں اب بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ وہ صحت مند اور ٹھیک ہے۔ یہ جو تفصیل میں نے تم سے کہی ہے، یہ جب اکبر واپس آیا تھا تو اس نے خاص طور پر مجھے طلب کیا تھا، یہ تفصیل بتائی بھی تھی۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ فی الحال اس کا ذکر تم سے نہ کیا جائے۔ تم دونوں کے علاوہ اس کا ذکر میں نے تمہاری ممانی اور بہن سے بھی نہیں کیا تھا۔ آج اس موضوع پر ان سے گفتگو کی ہے تو یہ ارادہ کیا تھا کہ تمہیں بھی اس حادثے سے آگاہ کروں گا۔ اچھا ہوا تم دونوں بر وقت آ گئیں اور یہ تفصیل جان لی۔ اب دوسرا موضوع جس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس وقت شہنشاہ نے مجھے بلایا تھا تو شہنشاہ نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا تھا کہ رتھمبور کی مہم کو نمٹانے کے بعد عادل خان جب واپس آگرہ آئے گا تو تم دونوں کی اس سے شادی کا اہتمام کر دیا جائے گا۔ میری بچیوں، اس موضوع پر میں نے تمہاری ممانی اور تمہاری بہن جگت کماری سے بھی بات کی ہے۔ اب تم دونوں جگت کماری کے ساتھ مل کر اس سارے سامان کی فہرست تیار کرو جو میری طرف سے تمہیں دیا جانا چاہیے۔ سانول داس جب خاموش ہوا تب بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس بار کملا بول اٹھی، ماموں، آپ کو اس سلسلے میں کوئی زحمت نہیں اٹھانا پڑے گی، نہ ہی ہم دونوں کی شادی کے سلسلے میں سامان کی کوئی فہرست بنے گی اور نہ ہی آپ کو کوئی سامان خریدنا پڑے گا۔ آپ جانتے ہیں میں اور رتن دونوں تقریباً روز ہی عادل خان کے مکان کی طرف جاتی ہیں اور آئے دن ہم اس مکان میں کسی نہ کسی چیز کا اضافہ کرتی رہتی ہیں۔ باورچی خانے کا تقریباً سارا سامان ہم نے نیا خرید کر ڈلوا لیا ہے، باورچی خانے کی حیت بھی بدل دی ہے۔ اس کے علاوہ توشک خانے کے اندر بہت سے فالتو بستروں کا بھی اہتمام کر دیا ہے۔ وہ بڑی بڑی مسہریاں سامنے والے دونوں کمرے میں لگا دی تھیں، اب بہت سی مسہریاں توشک خانے میں رکھوانے کے بعد ان پر بھی گھر سے آنے والا کچھ سامان رکھوا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میں اور رتن دونوں نے مل کر عادل خان کے لیے بہت سے لباس بھی خریدے ہیں، وہ بھی ہم نے وہاں محفوظ کر دیے ہیں۔ فی الحال میں اور رتن نے اپنے لیے کپڑوں کی خریداری نہیں کی، جب شادی کا موقع آئے گا تو میں اور رتن خود ہی خرید لیں گی۔ میں پھر آپ سے کہتی ہوں کہ اس سلسلے میں آپ کو نہ کوئی زحمت کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی آپ کو اس سلسلے میں کچھ خرچ کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں میرے اور رتن کے پاس بہت کچھ ہے، بلکہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اتنا کچھ کہ ہم عادل کے ساتھ اپنی زندگی کے آخری دموں تک خوشگوار خوشکن لمحات گزار سکتی ہیں۔ لہٰذا میں آپ سے کہوں کہ ہماری شادی کے سلسلے میں نہ ہی آپ کو کوئی سامان خریدنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی فہرست بنانے کی ضرورت ہے۔ رتھمبور کی مہم کے بعد عادل جب لوٹیں گے تو میں اور رتن ان سے ملاقات کریں گی، ان سے پوچھ لیں گی کہ شادی کے سلسلے میں ان کی کیا ضروریات ہیں۔ اس کے بعد میں اور رتن اپنے لیے کپڑے بنوانا شروع کریں گی۔ کملا دیوی جب خاموش ہوئی تب اس کی طرف گھورنے کے انداز میں جگت کماری کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، کملا میری بہن، میں تمہاری اس تجویز سے قطعی اتفاق نہیں کرتی۔ دیکھو عادل بھائی جب اپنی مہم سے واپس آئیں گے تو ہو سکتا ہے شہنشاہ 1-2 دن کے اندر ہی تم تینوں کی شادی کا اہتمام کر دیں۔ پھر کیا تم ان 1-2 دن کے اندر ہی اپنی ضروریات کے کپڑے خرید کر انہیں سلوا بھی سکو گی؟ جگت کماری کے ان الفاظ پر معنی خیز انداز میں کملا دیوی نے رتن کی طرف دیکھا۔ جواب میں رتن بول اٹھی، جگت ٹھیک کہتی ہے کملا، میری بہن، اگر شہنشاہ نے اس سلسلے میں زیادہ دن کی مہلت نہ دی تو پھر میں اور تم اپنے لیے کپڑے تو تیار نہیں کروا سکیں گی۔ رتن کے ان الفاظ کو پورن دیوی اور جگت کماری دونوں نے سراہا تھا، یہاں تک کہ جگت کماری اپنے باپ سانول داس کو مخاطب کرتے ہوئے بول اٹھی،
पिताजी, आप इन दोनों की बातों पर न जाइएगा। ये दोनों मेरी बहनें हैं और हमारी तरफ से इन्हें यहाँ से खाली हाथ तो विदा नहीं किया जाएगा।